آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ قرینہ ہے. اٹھ کر کیوں قلم کاغذ انہوں نے اٹھ کر قلم کاغذ نہیں لایا؟ آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ قلم کاغذ لانا تو سب کی ذمہ داری ہے، اہل بیت علیہ السلام کا گھر ہے، ان ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ وہ قلم کاغذ لے کے آئیں. تو یہ آپ کی، میرے بھائی، آپ کی نہایتی عرض کروں کہ جہالت ہے یا نادانی ہے یا تجاہل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا عقیدے میں عائشہ کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا یہ ادعا کہ شاید وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا. مشکل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے کیوں نہیں لایا. بھائی دوسرے لے آتے، عمر نے نہیں لایا. آپ کے علماء یہی بھی اکثر کہتے ہیں، بھائی میں نے نہیں کہا کہ عمر نے کیوں نہیں لایا، کیونکہ قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا. یہ بخاری ہے، بخاری میں ملاحظہ کریں. کچھ لوگ کہتے تھے، دیکھیں، عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت واختصموا، گھر میں حاضر افراد نے آپس میں اختلاف کیا اور آپس میں اختصام کیا، خصومت کی. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قربوا، قریب لے کے آؤ، یعنی موجود ہے، قریب لے کے آؤ کہ کتابت لکھنا شروع ہو جائے. تو آپ کا یہ کہنا کہ قلم کاغذ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لائے نہیں گئے، تو اہل بیت علیہم السلام کو چاہیے لانا تھا نا، یا علی علیہ السلام خود کیوں اٹھ کے نہیں لے کے آئے؟ تو یہ آپ کی نہایت جہالت ہے. قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، یہ مترجمہ کریں. ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ کاغذ اور دوات آپ کو قریب کر دیا جائے تاکہ ایسی دستاویز لکھ دیں جس کے بعد گمراہی کا اندیشہ نہ رہے. کچھ حضرات اس کے خلاف تھے. تو عمر کس میں تھا؟ مخالفین میں تھا نا. اچھا، اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا اہم قرینہ ہے. نبی جھوٹ کہہ رہے تھے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کئی اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے اہم ہو سکتا ہے، کہ انہوں نے بھائی اگر یہ اتنا اہم تھا تو کیوں نہیں لکھا؟ بھائی لکھنے نہیں دیتے تو لکھ دیتا نا. جب لکھنے ہی نہیں دیا، مخالفت کی آپ کے صحابہ نے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کیا. اعتراض آپ نے نبی پر کیا، میں نے نہیں کیا. ہمارا کام ہے تسلیم ہونا. اچھا، پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض نہیں کیا. یہ قرینہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا. دیکھیں یہاں پہ آپ کے بخاری میں نے ابھی دکھا دیا کہ کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے، کہتے تھے قربوا یکتب لکم کتابا. کچھ لوگ صحابہ جو مطیع امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ عمر کے مخالف تھے، کہتے تھے قلم کاغذ لے کے آنا چاہیے اور وہاں پہ لکھنا چاہیے. اچھا، اور کچھ کہتے تھے نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ صحابہ نے اختلاف کیا. تو اس طرح نہیں ہے کہ صحابہ نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے مخالفت کی. پہلی بات یہ ہے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اعتراض کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ آپ نے تو ثابت ہی نہیں کیا کہ وہاں پہ موجود تھے. آپ نے تو دکھایا نہیں کہ وہاں پہ وہ موجود تھے. اگر ہے تو حدیث میں دوبارہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا بھی دکھا دیے نا کہ وہاں پہ موجود تھے. آپ نے وہ بخاری، یہ آپ کی اتنی بےایمانی ہے. بخاری کی حدیث دکھائی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ خرج علی علیہ الصلوۃ والسلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں وہ کہیں تھے تو ان بیماری میں وہ ان کے پاس سے نکل آئے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں صرف ایک ہی پروگرام تھا، وہی رضیت الخمیس ہے. وہ کئی دن وہ بیمار تھے، کئی دن بیمار تھے. پھر اب وہ یہ تو دیکھیں، آپ دکھائیں کہ اس حادثے میں امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے، ٹھیک ہے. وہ تو آپ نے دکھایا ہی نہیں ہے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہے کہ قلم کاغذ لایا جائے اور وصیت لکھا جائے اور لوگ مخالفت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھگڑے میں شامل ہونا یہ ان کی شان نہیں ہے. یہ جھگڑے میں شامل ہونا، آواز بلند کرنا، یہ ان کی شان میں نہیں ہے. بل عباد مکرمون لا يسبقونه بقول وهم بامره يعملون. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عباد مکرمین میں سے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. تو یہ آپ کے جو قرائن آپ نے بتائے، قرائن صارفہ ہے کہ یہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں تھا، یہ بالکل سب کے سب باطل ہے.